اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے۔ اس کے باپ دادا انگریزوں کے وفادار تھے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، جسد امت پہ چرکے لگانے کے لیے، زخم زخم کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 3 لوگوں سے انٹرویو لیا گیا، لیکن یہ کامیاب ٹھہرا۔ پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا، اور اس نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا، اور اپنی بیویوں کو معاذ اللہ ام المومنین قرار دے دیا، اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا، اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے مثل قرار دیا، اور معاذ اللہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا، اور اپنے ناپاک خلفاء کو خلفائے راشدین قرار دیا۔ اس طرح اس نے امت کے اندر فتنے بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینے کے برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمانا تھا۔ 1840 کے اندر یہ پیدا ہوا اور 1880 سے لے کر 1891 تک حیات مسیح کا منکر رہا۔ اس کے بعد پھر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کر دیا، مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا، مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1890 میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے وہاں ملاقات ہوئی۔ پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے، پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، واپس جائیں، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سرکوبی آپ کریں گے۔ اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تعویلات فاستہ کے مقراض سے قادیان کا دجال میری حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لی۔ اعلی حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتویٰ دیا اور 5 رسائل لکھے، اور پیر صاحب نے شمس الہدایہ کے نام سے کتاب لکھی۔ پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازغہ کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی۔ پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیف چشتیائی لکھی۔ آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، مرزائیوں کو آج تک اس کتاب کے جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیف چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے۔ مرزا قادیانی نے جب 1901 میں نبوت کا اعلان کیا، پہلے وہ مسیح مسیح بنا، مہدی موعود بنا، ملہم من اللہ بنا، کئی اس نے رنگ بدلے، ذلی، بروزی، غیر تشریح نبی، امتی نبی، کئی روپ دارے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس نے 1901 کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ انا آتینا کل کوثر، یہ میرے اوپر اتری ہے اور معراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ طرح طرح کی حفوات اس نے بکنا شروع کر دی۔ وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو، نبوت کا دروازہ نہ کھولو، اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقض ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ تو علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور 72 کتابیں اس نے اس عرصے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وہی آسمان کی بارش کی طرح برستی ہے، کبھی اردو میں کبھی انگلش میں۔ وہ ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ آ کے اس کو وہی دے جایا کرتا تھا، اور الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی باتیں جو ہیں وہ وہی کے نام سے افوات بکا کرتا تھا۔ بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، باقی سب میری نبوت پہ ایمان لا چکے۔ آئینہ کمالات میں اس نے لکھا۔ پھر اس کے بعد نجم الہدا کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا، دشمن ہمارے
بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر اس بدبخت نے ازالہ اوہام کے اندر لکھا، ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے امت کو گالیاں بکی، اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لیے گردن زدنی ٹھہرا، اور اس کو اس نے خنزیر، ولد الحرام، زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بدتر قرار دیا، جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد اور ذریت خود تھی۔ مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فرمایا وہ شخص کافر ہے، جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے۔ من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کافرہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص ایسے مفتری، کذاب اور دجال سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے۔ اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں، اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ازواج رسول کی توہین کی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی، اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی، سارے ولیوں کی توہین کی، جمی مسلمانوں کی توہین کی، اور عذاب میں مبتلا ہوا، سینکڑوں بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا، اس کا خیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں، کب میرے چیلنج پہ لبیک کہیں گے، میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ حجرے سے باہر نکل آئے۔ جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوا، اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے، بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عارضی طور پہ، وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے، جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت معین پر، تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، حالانکہ وہ خود نہیں آیا، اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہا ہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، اور لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کتنی بکواسات ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا۔ پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بپھرے ہوئے تھے، اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں کود جاتے ہیں، ان کے سینے کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے۔ یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنی شروع کر دی، اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ حاشیہ 40 میں اس نے لکھا۔ پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ 1891 میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ، اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی۔